سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 بکرے یا 2 چھترے آپ ذبح فرماتے تھے اور مدینہ طیبہ کے 10 سالہ قیام میں کبھی ناغہ نہیں فرمایا۔ اور بعض حضرات کو شاید یہ خیال ہو کہ اللہ کے نبی پر فرض تھا، قربانی کرنا ضروری تھا، اس لیے آپ نے ناغہ نہیں فرمایا ہوگا، تو اس غلط فہمی کو ذرا ایک طرف کر دیجئے۔ اس طرح اگر میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حالات ہیں، اگر وہ حالات آپ کے سامنے عرض کروں تو علماء کا یہ خیال جو بہت سارے حضرات نے قربانی کے ذیل میں ذکر کیا ہے کہ یہ خیال ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے حالات تو ایسے کبھی بھی نہیں رہے کہ آپ پر قربانی فرض ہو۔ وہ حالات کیا تھے؟ وہ حالات تو یہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور پیٹ بھرنے کے لیے اگر کبھی کوئی چیز میسر آتی بھی تھی تو وہ صرف جو کی روٹی میسر آتی تھی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے اس زمانے میں افلاس اتنا عام تھا، اگر کسی کو جو کی روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل میسر آ جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ آج ہمارے گھر میں بڑی ضیافت ہو گئی ہے۔ سالن نہیں، کھانا نہیں، گوشت نہیں، کوئی اور ڈش نہیں، اگر سوکھی روٹی کے ساتھ صرف زیتون کا تیل میسر آ جاتا تھا، آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے، تو ان گھرانوں میں یہ سمجھا جاتا تھا آج بڑی اچھی ضیافت ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، تیل کوئی روٹی کے ساتھ کھاتا ہے؟ تو اس زمانے کے یہ حالات تھے۔ حالات یہ تھے کہ مسجد نبوی میں چراغ نہیں جل سکتا تھا، کبھی جلانے کی طاقت ہے کبھی نہیں ہے، گھروں میں عموماً چراغ جلانے کی استطاعت نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام میں بڑی جماعت ایسی موجود تھی جنہیں پورا لباس اتنا بھی میسر نہیں ہوتا تھا کہ اپنا جسم ڈھانپ لیں، بعض ایسے بھی ہوتے تھے سطر بھی مشکل سے ڈھانپتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود عالم کیا ہے، ہر سال قربانی فرما رہے ہیں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں ایک سال آپ نے بہت سارے جانور منگوائے اور صحابہ اکرام میں تقسیم فرمائے کہ لو بھائی تم بھی قربانی کرو۔ کمال کی بات ہے، تو جس صحابی کو ذمہ لگایا، فرماتے ہیں میں نے سارے جانور بانٹ دیے، ایک جانور بچ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچ گیا، اس کا کیا کروں؟ فرمایا اس کی تو قربانی کر لے، اسے تو ذبح کر لے۔ تو یہ قربانی کے عمل میں ایک یگانگت نظر آتی ہے، انفرادیت اور امتیاز نظر آتا ہے، باوجود اتنی غربت کے۔ لیکن مدینے میں جب عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو پھر جوبن کے ساتھ آ رہی ہے، عروج کے ساتھ آ رہی ہے، پوری تیاریوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی بھی قربانی فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی بھرپور قربانی فرما رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کی قربانی کا منظر دیکھنا ہو تو حجۃ الوداع میں دیکھیے کیسی قربانی فرمائی ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے 100 اونٹ آپ نے قربان فرمائے، 100 اونٹ اللہ کے نبی نے قربان فرمائے، 63 اپنے دست مبارک سے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے ہیں۔ تو دیکھیے اتنے افلاس کے باوجود اتنی عالی شان قربانی کرنا اور ہر سال قربانی کا اہتمام فرمانا۔ بعض حضرات کا یہ رجحان ہے کہ قربانی کا دراصل نصاب ایسا معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ یہ تو فقہاء نے ظاہر صاحب حیثیت کی تمنگر کی تعریف کرنے کے لیے نصاب بیان کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہر شخص قربانی کرتا تھا، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، جیسی بھی حیثیت ہے وہ قربانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور قربانی بھی ہلکی پھلکی کرتا نظر نہیں آتا، پورے اہتمام سے قربانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔